ایک شیر ہے، بڑا شیر، اور اس کے بازو میں ایک کتی ہے. کون ہے؟ کتیا. تو بڑا شیر جو ہے کھیلتے کھیلتے جب اس کتیا کے پاس آ رہا تو کتیا کیا کر رہی؟ پنجہ اٹھا کے اس کو مار رہی. کس کو مار رہی؟ شیر کو مار رہی. تو مولانا جو ہے پریشان ہو گئے، بولے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہے شیر کے، انہیں اٹھا کے پنجہ مار رہی، اور جیسے مار رہے انہیں لاڑ کرتے ہوئے شیر پیچھے ہو جا رہا، پھر آ رہا اس کے سامنے کھیل رہا. تو مولانا رک کے پوچھے یار کیا ماجرا ہے؟ تو سرکس والوں نے یا زو پارک والوں نے ان سے کہا اصل میں بات یہ ہے، یہ جو شیر دکھ رہا آج اتنا بڑا ہو گیا، یہ جب چھوٹا بچہ تھا اس کو لا کے اس کتیا کا دودھ پلایا. کیا کرے؟ اس کتیا کا دودھ پلایا. تو یہ شیر اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کا دودھ پیا بول کے اس کی عزت کر رہا، اس کا احترام کر رہا. تو جانوروں کے اندر آج اتنی حس ہے، اتنا سینس ہے کہ وہ اپنے دودھ پلانے والی ماں کی بھی عزت کرتا ہے. آج ہم انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہم اپنے ماں باپ سے ہر سہولت حاصل کرنے کے باوجود ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. تو اس جانور سے بھی اپن بدتر ہو گئے. تو کریں گے ماں باپ کی خدمت، عزت، ادب، احترام ان کے سامنے. کیوں کیا کئی کو بولنا اس نے، اور جو بولے وہ صحیح. سمجھ جائے بات. قرآن کی تلاوت، کس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ مطلب سب کو آتا نہیں، سب سیکھ رہے قرآن. قرآن کی تلاوت، مکتب کی پابندی سے مکتب کو جانا، وہاں پر قرآن سیکھنا، دعائیں سیکھنا، احادیث سیکھنا، سنتوں سیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس سے کتنا کام لے لے دین کا. جو بڑے بڑے اللہ کے ولی دنیا کے اندر گزرے، اللہ ڈائریکٹ ایسا اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوئے، اور جی اپنے آپ کو دین کے ماحول میں ڈھالے، برے ماحول سے بچائے، گندے ماحول سے بچائے. گندا ماحول بولتے معلوم اپنے کو نہیں معلوم. آج کل اب گندے کو اچھا سمجھ رہے، اچھے کو گندا سمجھ رہے. مسجد سے 3 لوگ نکلے، ٹوپیاں پہن لیں گے، دعا کر لیں گے، دیکھتے یہ انہیں وہ گلی میں، انہیں یہ گلی میں، انہیں وہ چبوترے کے پاس، اور زٹ پورے بات. اللہ میاں کی پولیس، ایک اللہ میاں کی پولیس نہیں دکھنے والی بھی ہے، ایک دکھنے والی پولیس ہے، نہیں دکھنے والی پولیس ہے. معلوم دکھنے والی پولیس تو یہ مسجد کے جماعت کے ساتھی ہیں اپنے. ایک نہیں دکھنے والی پولیس ہے، وہ خطرناک ہے. وہ کون ہے؟ وہ فرشتے. تو نہیں کبھی بھی اس قسم کے کام کہ بھئی مسجد سے کوئی آئے ساتھی، آپ کو کام ہے اب رک کے بات کرو، عذر پیش کرو. حالانکہ وہاں پر آدھا پیش میں بولتے اگر کوئی عذر پیش کرے تو دائی بنا کے چھوڑ کے آنا ہوگا. پہلے سکھا کے بھی آتے ہیں، یہاں سے زبردست سی گلہ پکڑ کے اٹھا لے کے لاؤ بولے نہیں بولتے. نہیں ویسا رہتا تو مسجد کے آس پاس لوگ مسلمان پورے بھاگ جاتے تھے. حکمت کا کام ہے، حکمت سے کرنے کا کام ہے، اور اپن بھی حکمت سے پیش آنا. تو اچھے ماحول میں اپنے آپ کو بٹھانا. اچھا ماحول کہاں ملتا آپ کو؟ کہاں میں؟ مسجد میں ملتا. برے سے برا آدمی بھی مسجد میں آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا آتا. ڈالنے کے بھی آئے تو مسجد میں اللہ رسول کی بات کرتا ہوں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ فرشتوں کا ماحول ہے. تو آپ کو اچھا ماحول کہاں ملے گا؟ مسجد میں ملے گا. لیکن آپ مسجد سے کیسا خطرناک نکل جاتے، بہت بری بات. مسجد دکھے تو ٹائم آپ کو ہے، اگر مسجد کے سامنے سے جا رہے آپ، اگر آپ کے پاس وقت ہے یقیناً تو آ جاؤ مسجد کو، آگے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے جاؤ. لیکن اپن نفل پڑھنا تو دور کی بات، فرض کے لیے بلا رہے تو بھی یار پتہ نہ اڑا لیتے، نہیں سائیکل آپ گرا لیتے،
اب جس کو بائک چلانے آتا نا بائکوں پہ اللہ نہیں فالتو نہیں کرنا ہے. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھے ماحول میں اپنے آپ کو بٹھانا. اچھا ماحول کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ایسے ماحول میں جس ماحول میں بیٹھنے کے بعد میں آپ کو کون یاد آنا؟ اللہ یاد آنا, اللہ کے رسول یاد آنا. جس ماحول کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کی واقعات سنائے جاتے ہیں. برے ماحول سے بچاؤ. یہ انسان کو ماحول سے انسان بدل جاتا ہے. تو ہمارے جو بزرگان دین اکابرین اولیاء اللہ گزرے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اچھے ماحول میں ڈھالا. تو پھر وقت کے کیا بنے؟ امام بنے. وقت کے کیا بنے؟ ولی بنے. وقت کے ولی, وقت کے امام. امام ابو حنیفہ ایسے بن گئے. امام ابو حنیفہ, امام اعظم ایسے بن گئے. بچپن سے کارنامے آپ کے, بچپن سے گئے اپنے آپ کو دین کے ماحول میں ڈھالے. تو آپ کی زندگی کے بچپن کے کارنامے ایسے ہیں, فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک وقت میں, ان کے زمانے میں, ان کے بچپنے میں ایک بہت بڑا یہودی عالم چیلنج کر دیا پوری دنیا کے عالموں کو کہ میرے 3 سوال کے اگر وہ جواب دے دیا تو میں اس کا دین ایکسپٹ کر لیتا ہوں, قبول کر لیتا ہوں. تو ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا جہاں پر کرسچنز بھی ہے, یہودی بھی ہے, پادری بھی ہے, پوری دنیا میں جتنے مذہب کے لوگ ہیں پورے بڑے بڑے لوگ ہیں. 3 سوال کے جواب. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی پورا کیا سوال کرتا کہ کیا ہے, اس کا جواب نہیں دے تو پھر اپن کنورٹ ہو جانا پڑتا. کوئی ہمت کر کے آگے نہیں بڑھا, سب دیکھنے کے لیے آئے, سننے کے لیے آئے. یہ چھوٹا سا بچہ چیلنج کر دیا, میں قبول کرتا ہوں, آپ کے 3 سوال کا جواب دوں گا. بولے بچہ, بولے بچہ ہے, لیکن کس کا بچہ ہے؟ امت محمدیہ کا بچہ ہے, مسلمان کا بچہ ہے. کس کا بچہ ہے؟ آج کے مسلمان کے بچے کیسے معلوم ہے؟ زبان کھلے تو ماشاءاللہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ بولا. کہاں جا رہا رے, کدھر جا رہا رے, کیا کر رہا رے؟ اللہ حفاظت. وہ بھی ایک مسلمان کا بچہ تھا. اس یہودی عالم کو چیلنج قبول کر لیے. بولے تو مسخرہ پنا نہیں ہو رہا, مذاق نہیں ہو رہا. بولے بالکل میرے کو معلوم ہے, اگر میں جواب نہیں دیا تو میں تیرا دین قبول کر لیتا ہوں, اور اگر میں جواب نہیں دیا تو میرا دین قبول کر لے. بولے کیا ہے پہلا سوال تیرا؟ تو اس نے کہا میرے کو یہ بتا اس وقت میں خدا کیا کر رہا ہے, اس وقت میں خدا کیا کر رہا ہے. تو نے بیٹھ کے تھا کرسی پہ, بڑی کرسی پہ, بہت بڑا عالم تھا, پوپ تھا یہودیوں کا. بچہ تھا, چھوٹا بچہ. اب میرے سامنے بچہ ہے تو کیسا رہتا؟ چھوٹا. تو اس بچے نے کہا پہلے یہ بول, میں تیرے سوال کا جواب دوں گا, پہلے یہ بول سوال کرنے والا بڑا ہوتا ہے یا جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے؟ بولے جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے. تو کرسی پہ کون بیٹھے گا, بڑا یا چھوٹا؟ بولے بڑا. تو میں جواب دے رہا ہوں تو میں بڑا ہوا نا, آؤ چلو کرسی پہ سے. بچہ بیٹھ گیا. بچہ بیٹھ کے بولا سن, تیرے پہلے سوال کا جواب, میرا خدا اس وقت ہر چھوٹے کو بڑا کر رہا ہے اور بڑے کو چھوٹا کر رہا ہے. پریشان ہو گیا. میں نے بولا اس میں تو جیت گیا. دوسرا سوال یہ بول, میرا دوسرا سوال, خدا, اللہ نہیں بولتے لوگ, خدا بولتے. خدا کا رخ کدھر ہے, خدا کا چہرہ کدھر ہے, کس طرف ہے؟ ایسٹ میں ہے, ویسٹ میں ہے, نارتھ میں ہے, ساؤتھ میں ہے, کس طرف ہے؟ تو اس بچے نے کینڈل منگائی, چراغ منگایا, اس کو سر گیا. تو اس میں سے کیا ہے؟ روشنی. روشنی جب آگ ہوئی تو روشنی آئی. تو اس بچے نے کہا تو میرے کو یہ بول, اس چراغ کا رخ کدھر ہے, اس کینڈل میں جو روشنی آئی اس کا رخ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ چاروں طرف ہے.
تو یہ چھوٹا سا نور ہے، اور میرا رب تو نور علی نور ہے، تو اس کا رخ چوطرف ہے۔ ابھی نے بولا گیا میں، لیکن تیسرا سوال اس سے ہٹ تھا۔ انہیں بولا اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ کون بولا؟ یاد رکھتے نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ کے بعد تو سب کچھ ہے، دنیا ہے، آسمان ہے، چاند ستارے سب کچھ ہے، لیکن یہ بول اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو بچے نے کہا، بچہ کیا کرا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک نمبر ڈال کے بولا، بچہ بولا اس کو الٹا گن بولا۔ کیا بولا؟ الٹا گن۔ تو نے گنا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ایک سے پہلے کیا ہے؟ 0 بولے جنیسس۔ ادھر بولے 0 نہیں ہے پہلے، بولے پہلا ہی پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی نمبر نہیں۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ زبردستی نہیں، اس نے مان لیا کہ یقیناً یہ جس شریعت، جس دین کا، جس مذہب کا بچہ ہے، فرمایا وہ مذہب سچا ہے۔ اس نے اپنے لائے ہوئے تمام حوارین کے ساتھ اس نے اس بچے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، اور وہی بچہ بڑا ہو کے کون بنے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بچوں اور نوجوانوں، ہم میں سے اللہ پاک جو ہے چن کر لوگوں سے دین کا کام لینے والے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی جوانی، اپنا بچپنا، اپنا وقت، اپنا ماحول درست کرنا، اپنے آپ کو بچانا برے ماحول سے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اے اللہ تو چاہے تو دین کا کام مچھروں سے لے لیا، ابابیل سے لے لیا، پرندوں سے لے لیا، پتھروں سے لے لیا، اے اللہ جب تو اتنی حقیر مخلوق سے تیرا دین کا کام لے سکتا ہے تو اے اللہ میں تو اشرف المخلوق ہے، اے اللہ مجھ کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ مانگتے اللہ سے، مانگنا اللہ سے، مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہم میں سے ایسے بچوں میں سے نکل کر امام اعظم غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں واقعہ سنے نہیں سنے؟ جا رہے راستے میں قافلے کے ساتھ جا رہے، ڈاکو آ کے پکڑ لیے، چور آ کے پکڑ لیے، سب کے سامان لوٹ لیے، بچے کو بلائے، چیک کرے تو کچھ بھی نہیں نکلا، بولتے بس کیا ہے؟ تو کیا بولے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، چیک کرے تو نہیں دکھ رہے، ارے کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ بولے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، کدھر ہے؟ نکال کے دی، پریشان ہو گیا، سردار کے پاس لے گئے، حضرت یہ بچہ الگ ہی بچہ ہے، آج بولتے نہیں الگ ہی چاہ رہو، کس کا بیٹا ہے، بولتے نہیں بولتے، آخری نکلے ہوا ہے، بولتے نہیں بولتے، انہیں جا کے کیا بول رہا؟ آخری اچھا ہے، کیا بول رہا؟ آخری نکلے ہوا نہیں ہے، آخری اچھا ہے، کس کا بچہ ہے کہ؟ بولے کیا ہوا؟ بولے سب کچھ لوٹ لیے، اس کو جب چیک کرے تو کچھ بھی نہیں نکلا، تیرے پاس کیا ہے؟ بولتا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، بول رہا کہاں ہے؟ بولتا نکال کے دیا، آخری اچھا بچہ ہے۔ سردار پریشان ہو گیا، کیا بولتے بیٹے آپ جھوٹ بول سکتے تھے نا تو آپ کے پیسے بچ جاتے تھے، آپ کے 40 اشرفیاں بچ جاتے تھے، کئی کو سچ بولے۔ میں نکلتے وقت میری ماں مجھ سے ایک وعدہ لی تھی کہ بیٹا جا رہے ہو اپنی ماں کی ایک بات کو یاد رکھنا، ماں سے ایک وعدہ کرو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں 40 اشرفیوں کے واسطے بچانے کے واسطے جھوٹ بول دیتا، میں کل قیامت کے روز اپنی ماں کو کیا صورت دکھاتا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے اچھا ماحول۔ اچھے ماحول میں اپنے آپ کو لگائیں گے، مسجد کے ماحول میں، نماز کے ماحول میں، اور مسجد والی جماعت کے اندر، اور اللہ کے دین کے لیے چلیں گے پھریں گے، لوگوں کی بات پہنچ کر ان سے اللہ رسول کی بات کریں گے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہم سے کام لیں گے انشاءاللہ۔ ہم لائق نہیں ہیں، ہم دین کے کام کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس دعا کرائیں گے اور اپنے آپ کو تیار رکھیں گے تو اللہ پاک لیں گے۔ لیے اللہ پاک، پتہ نہیں ہم میں سے کون امام غزالی بن سکتا ہے، نہیں غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ایسی بچوں میں سے نکلے، امام ابو حنیفہ ایسی بچوں میں سے نکلے،
تو اس وقت میں بہت زیادہ اپنے دین کو بچانے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، ہم اپنے آپ کو برے ماحول سے نہیں بچائیں گے، تو بتاؤ پھر کون جو نا دین پر چلے گا، دین کا کام کرے گا؟ تو نکالیں گے وقت انشاءاللہ. دیکھو چھٹیوں کے وقت میں آپ کو وقت دینا ہے، پڑھائی کے وقت میں اچھی پڑھائی کرنا ہے، اور اپنے وقت کو ضائع مت کرو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے وقت کو ضائع مت کرو. ماں باپ کی بات سنو، اچھا پڑھو، زبردست طریقے سے پڑھو. پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھو، سونے کے ٹائم پہ سو جاؤ. اب اللہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ سونے کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ٹائم پہ سو جاتے. الٹا. ایک بچہ رات میں 1 بجے بیٹھ کے پڑھ رہا. ارے بے وقوف، دن بھر تھکے ہوا ہے، دن بھر دیکھے ہوا ہے، تیری آنکھ دیکھی ہوئی، تیرے کان سنے ہوئے، تیری زبان بولی ہوئی، یہ پورا کا پریشر دماغ پہ پڑے ہوا ہے. اس پہ اگر پڑھائی کا بوجھ ڈالے گا تو کہاں سے دماغ میں گھسے گا؟ سب سے اچھا وقت پڑھنے کا کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ تہجد کا وقت. تو تہجد کا وقت سو کے اٹھ کے پڑھنا، رات بھر جگ کے نیند میں یوں سب ایسا بھی نکل جانا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھنا، سونے کے ٹائم پہ سونا. تو بچوں دیکھو، جو 10th کے ہیں، 9th کے ہیں، انٹر کے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے ہر جو نا سمر ہالیڈیز کے اندر جو ہے نا جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل دی. تو اس میں سے کوئی نام چھوڑ دیا گیا جو نہیں لکھا ہے. عشاء سے پہلے تشکیل ہوئی تھی، اگر کوئی نام نہیں لکھا ہے تو اب لکھا دو 40 دن کے لیے. اور اگر کسی کی پڑھائی ختم ہو گئی تو 4 مہینے کے لیے نام لکھو، اٹھ کے لکھو انشاءاللہ. سب کے آئے نام؟ دیکھو پھر ایک مرتبہ نام آ گیا، سب آگے میں سب کے نام آ گئے. جس کے نام نہیں ہے لکھو. یہ تو جو نا ترتیب پڑھنے لکھنے والوں کے لیے، جو کام کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے ترتیب نہیں ہے. وہ ترتیب خود بنا کے نکل جانا ہے. تو کام کرنے والے ساتھی بھی اگر ہے ہمارے نوجوان طبقہ، تو وہ بھی لکھا سکتے. بولو بھائی 40